وہ مقام جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دھڑکتا ہوا معمہ ہے۔ ہر لکیر، ہر پتھر، ہر سایہ صدیوں سے خاموش ہے مگر اپنے اندر کہانیاں دفن کیے ہوئے ہے۔ آئیے اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا عجائبات سے بھری ہے مگر کچھ راز ایسے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے مقام جہاں قدم رکھتے ہی یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، فضا میں کوئی سرگوشی ہو اور زمین کے نیچے کوئی بھولا بسرا راز سانس لے رہا ہو۔ دنیا ہمیشہ سے رازوں، حیرتوں اور معمہ خیز نشانیوں کا گھر رہی ہے۔ انسان نے صدیوں تک آسمانوں کو کھنگالا، زمینوں کو ناپا، سمندروں کی گہرائیوں میں جھانکا، مگر کچھ مقامات آج بھی ایسے ہیں جو عقل، سائنس اور تاریخ تینوں کو بے بس کر دیتے ہیں۔ ایسے مقامات جنہیں دیکھ کر دل حیران بھی ہوتا ہے اور سوال بھی کرتا ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ اور کیسے بنایا؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایسی ہی 10 پراسرار جگہوں کے سفر پر، جنہوں نے سائنسدانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دانوں کو صدیوں سے سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز دنیا کی جانب چلتے ہیں۔ نمبر 1، نازکا لائنز، پیرو۔ ماہرین کے مطابق نازکا لائنز سخت اور خشک صحرا میں اس لیے محفوظ رہیں کہ یہاں صدیوں تک بارش نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ لکیریں ایسے بنائی گئیں کہ زمین کی اوپری سیاہ مٹی ہٹا کر نیچے موجود ہلکی مٹی ظاہر کر دی گئی، مگر اتنی درست جیومیٹری اور سیدھی لکیریں آج بھی جدید سروے آلات کے بغیر بنانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ پیرو کے بے آب و گیا صحرا میں زمین پر اتنے بڑے نقشے کھینچے گئے ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، مگر جب آپ انہیں آسمان سے دیکھیں تو آپ کو پرندوں، جانوروں، اشکال اور جیومیٹری کے دیوقامت ڈیزائن نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لکیریں 10 میل سے بھی زیادہ لمبی ہیں، کچھ شکلیں اتنی متناسب کہ جدید کمپیوٹر بھی انہیں حیرت سے دیکھیں۔ سب سے حیرت انگیز سوال یہ ہے کہ ان لکیروں کو بنانے والوں نے انہیں اوپر سے دیکھے بغیر اتنی درستگی سے کیسے کھینچ لیا؟ اس زمانے میں نہ ڈرون تھے، نہ ہوائی جہاز، نہ سیٹلائٹ، نہ ہاٹ ایئر بلیون۔ پھر ان کو بنانے والوں کے پاس کون سی تکنیک تھی؟ کسی قدیم تہذیب کا کیلنڈر، یا شاید آسمان سے آنے والوں کے لیے راستے؟ سچ تو یہ ہے آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ نمبر 2، سٹون ہینج، انگلینڈ۔ سائنسدانوں نے سٹون ہینج کے پتھروں میں ایسے معدنیات دریافت کیے جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ پتھر ویلز کے ایک مخصوص مقام سے لائے گئے، مگر اصل راز یہ ہے کہ یہ وزنی پتھر 200 میل سے زیادہ فاصلہ کیسے طے کر کے لائے گئے۔ کچھ نظریات کہتے ہیں کہ انہوں نے لکڑی کے سلنڈر استعمال کیے، لیکن اتنا وزن پھر بھی کھینچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ انگلینڈ کے کھلے میدانوں میں کھڑے یہ دیوقامت پتھر ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ہر پتھر کا وزن درجنوں ٹن ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس جگہ سے میلوں دور ایک پہاڑی سے لائے گئے تھے۔ اس دور میں نہ کرین تھی، نہ پہیے عام تھے، نہ کوئی بھاری مشین۔ پھر اتنا بڑا وزن کھلے میدانوں میں لا کر کھڑا کیسے کیا گیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جگہ تھی، کچھ اسے فلکیاتی رصدگاہ کہتے ہیں، کچھ کے خیال میں یہ تدفین کی جگہ تھی، اور کچھ اسے ماورائی طاقتوں کی نشانی سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت آج بھی معمہ ہے۔ نمبر 3، ایسٹر آئی لینڈ، موآئی مجسمے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان مجسموں کو واکنگ میتھڈ یعنی جھولتی حرکت کے ذریعے آگے بڑھایا گیا ہوگا، لیکن 80 ٹن وزنی پتھر کو ایسے ہلانا بھی بڑا چیلنج تھا۔ پتھر کی ساخت میں ایسے عناصر ملے ہیں جو جزیرے کے مخصوص آتش فشانی پتھروں سے ملتے ہیں، مگر ان کے تراشنے کا طریقہ آج بھی نامعلوم ہے۔ بحر الکاہل کے وسط میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ایسٹر آئی لینڈ۔ یہاں آپ کو سینکڑوں دیوقامت مجسمے کھڑے نظر آتے ہیں، جنہیں ہم موآئی کہتے ہیں۔
ये मुजस्समे किसने बनाए, क्यों बनाए, और उन्हें जजीरे के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंचाया गया। कुछ का वजन 80 टन तक है। जदीद क्रेन भी उन्हें मुश्किल से उठाती है, मगर कदीम लोग उन्हें मीलों तक लेकर गए और सीधा खड़ा कर दिया। आज भी माहिरीन हैरान हैं। कुछ कहते हैं ये अपने आबा की अलामत थे, कुछ कहते हैं कि ये जादुई मुहाफिज थे, मगर हकीकत अब भी गहरी धुंध में छपी है। नंबर 4 अहराम मिस्र गीज़ा। जदीद तहकीक के मुताबिक ये मुमकिन है कि पत्थरों को तेल, पानी या मिट्टी के ऊपर खिसका कर लाया गया हो। कुछ साइंसदानों ने मिट्टी के निशानों में ऐसे सबूत देखे हैं कि शायद कदीम मिस्रियों ने पानी छिड़क कर रगड़ कम की हो। लेकिन जोड़ों की दुरुस्तगी, अंदरूनी सुरंगों का जाविया और फलकियाती समतबंदी अब भी साइंस को हैरान करती है। दुनिया की सबसे मशहूर तामीर और सबसे बड़ा मुअम्मा। हर अहराम लाखों पत्थरों से बना हुआ है। हर पत्थर का वजन कई टन है। इन पत्थरों के जोड़ ऐसे सीधे हैं कि बीच में एक ब्लेड भी दाखिल नहीं हो सकता। सवाल ये नहीं कि उन्होंने अहराम बनाए, सवाल ये है कि कैसे बनाए। क्या लाखों मजदूर थे? क्या कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी? क्या वो लोग कुछ ऐसी ताकत रखते थे जिसे हम आज समझ नहीं सकते? अहराम आज भी जमीन पर मौजूद सबसे बड़े राजों में से एक है। नंबर 5 गो बकली तपेर तुर्की। साइंसदानों का ख्याल है कि उन बड़े सतूनों को बनाने के लिए उन्होंने पत्थरों को रेत में रगड़कर तराशा। लेकिन 12,000 साल कदीम दौर में इतनी नफीस नक्काशी और इतना बड़ा तामीराती मंसूबा इंसानी सलाहियत से बाहर समझा जाता था। यही वजह है कि ये मकाम इंसानी तहजीब की तारीख बदलने का अहम सबूत बना। ये दुनिया का सबसे कदीम मजहबी मकाम है। अहराम से भी पुराना, स्टोनहींज से भी पुराना, तकरीबन 12,000 साल कदीम। हैरत की बात यह है कि इस दौर में लोग शिकार करते थे, खेती बाड़ी का आगाज अभी हुआ भी ना था, मगर उन्होंने इतनी जदीद, इतनी नफीस और इतनी बड़ी पत्थरों की इमारतें बना डाले। यहाँ के सतूनों पर जानवरों की नक्काशी इतनी बारीक है कि माहिरीन आज भी हैरान है। सवाल ये है, आखिर किसने ये बनाया और कैसे? ये दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। नंबर 6 साक्साए हुआमान पीरू। जदीद इंजीनियरिंग के मुताबिक ऐसे जोड़ बनाना आज भी मुश्किल है। बाज़ पत्थरों में ऐसा लगता है जैसे उन्हें गर्म करके नरम किया गया हो, मगर उसका कोई साइंसी सबूत नहीं मिला। इस तहजीब के पास कौन सी काटने की टेक्नोलॉजी थी? ये अब भी एक अहम मुअम्मा है। कदीम उनकास ने पहाड़ के ऊपर पत्थरों से एक ऐसा कला बनाया जिसके पत्थर इतनी दुरुस्तगी के साथ जुड़े हुए हैं कि उनके दरमियान सुई भी नहीं जा सकती। ये पत्थर आम पत्थर नहीं, हर एक वजनी, उठाया कैसे गया? ये इल्म शायद हमेशा के लिए खो चुका है। नंबर 7 बाल्बिक के मेगा पत्थर लबनान। इन 1000 टन वजनी पत्थरों के लिए आज की मजबूत तरीन क्रेन भी नाकाफी है। बाज़ साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि कदीम लोग शायद रैंप लीवर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, मगर इस हजम का रैंप खुद पहाड़ जितना बड़ा होना चाहिए था, जो मुमकिन नजर नहीं आता। यहाँ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो जमीन पर मौजूद सबसे वजनी तराशे गए पत्थर कहलाते हैं। एक पत्थर का वजन 1000 टन से भी ज्यादा है। सोचें, से काटा किसने, तराशा किसने और हरकत कैसे दी? आज दुनिया की बेहतरीन क्रेन भी ऐसे पत्थर को नहीं उठा सकती, तो हजारों साल पहले लोगों ने ये काम कैसे किया? ये सवाल आज भी बेजवाब है। नंबर 8 योंगवनी पानी के नीचे शहर जापान। जियोलॉजी के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये साख्तें कुदरती हो सकती हैं क्योंकि समुद्री लहरें चट्टानों को सीधी शक्लों में तराश सकती हैं, मगर सीढ़ी जैसी सीधी सतहें, हॉल और तख्त जैसी जगहें किसी हद तक इंसानी हाथों की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए साइंस अब तक फैसला नहीं कर सकी कि यह कुदरती है या इंसानी तख्लीक। जापान के साहिल के करीब समंदर में एक अजीब मकाम है।
ایسا لگتا ہے جیسے پانی کے اندر کسی قدیم شہر کے آثار موجود ہوں، سیڑھیاں، دیواریں، پلیٹ فارم، ہال، سب کچھ۔ ماہرین اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ قدرتی چٹانیں ہیں یا سچائی میں کسی کھوئی ہوئی تہذیب کے آثار۔ اگر یہ انسانی ہاتھوں کی تخلیق ہے تو یہ تہذیب ہزاروں سال پرانی تھی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ یہ مقام شاید زمین کا گمشدہ شہر ہے۔ نمبر 9، سرپینٹ ماؤنڈ، امریکہ۔ سائنسدانوں نے اس ماؤنڈ میں موجود مٹی کے نمونوں سے اندازہ لگایا کہ اسے مختلف ادوار میں تعمیر کیا گیا۔ کچھ فلکیاتی محققین نے دیکھا کہ اس کا سرا سورج اور چاند کی مخصوص گردشوں کے ساتھ میل کھاتا ہے، لیکن اسے بنانے کا اصل مقصد اور بنانے والے لوگ آج بھی نامعلوم ہیں۔ امریکہ کی ریاست اوہایو میں زمین پر 1300 فٹ لمبا سانپ جیسا ابھار بنایا گیا ہے۔ یہ کس نے بنایا، کیوں بنایا اور کس مقصد کے لیے، کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ اسے مذہبی نشان سمجھتے ہیں، کچھ اسے فلکیاتی کیلنڈر کہتے ہیں، کچھ کے مطابق یہ آسمانی مخلوق کی علامت تھی، مگر حقیقت اب بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر پلین آف جارز الاؤس۔ پتھروں کے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مرتبان قریبی پہاڑوں سے تراش کر لائے گئے، مگر ان کا وزن، ان کی تعداد اور ان کے مقصد نے سائنس کو آج تک حیران کر رکھا ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ تدفین کا نظام تھا، مگر اس کے شواہد بہت کم ملے ہیں۔ یہ جگہ ہزاروں پتھر کے بڑے مرتبانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر مرتبان کئی ٹن وزنی ہے اور ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، یہ کس نے رکھے، کیوں رکھے، اور انہیں بنانے والے کون تھے؟ کچھ کہتے ہیں یہ کوئی قدیم قبرستان تھا، کچھ کے مطابق یہ شہروں کے درمیان ذخیرہ گاہ تھی، کچھ اسے جادوئی ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر آج تک کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ یہ مقام دنیا کا ایک پراسرار معمہ ہے۔ یوں تو دنیا نے بے شمار راز اپنے سینے میں چھپا رکھے ہیں، مگر جو عجائبات ہم نے آج دیکھے وہ صرف پتھر، مٹی یا کھنڈر نہیں تھے۔ وہ سوال تھے، آسمان کی وسعتوں جتنے بڑے سوال، جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سامنے ویسے ہی کھڑے ہیں۔ یہ مقامات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی تاریخ صرف وہ نہیں جو کتابوں میں لکھی ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو زمین کے نیچے دفن ہے، جو صحرا کی خاموشی میں چھپی ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں سو رہی ہے، اور جو کبھی کبھی کچھ نشانات کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ عجائبات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم تلاش جاری رکھیں، سوال کرتے رہیں، اور یہ مان لے کہ کائنات میں بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ شاید کسی دن کوئی روشنی، کوئی دریافت، کوئی اشارہ ان رازوں کو ظاہر کر دے، مگر اس دن تک یہ مقام ہمیں حیرت میں مبتلا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے، سوال پوچھنا، تلاش کرنا اور نامعلوم کی طرف بڑھنا۔